ہمارے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کتنے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کورسز جو ہے وہ کروا رہے ہیں؟ میٹل انڈسٹری ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، ہمارا ڈی سی سینٹر ہے، اس کے علاوہ گریڈر ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے، ایس آئی ڈی سی ہے۔ اس میں ہماری جو آڈینس ہے اس میں سے تقریباً 25 سے 30% جو ہے وہ فیمیل ہوتی ہے، وہ کیا شیئر اس وقت ڈال رہی ہیں ایکسپورٹ کے اندر؟ انفارچونیٹلی بزنس میں خواتین کا تناسب جو ہے نا وہ اچھا خاصا کم ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری خواتین بھی آ رہی ہیں۔ سر اس وقت کوئی ایکسپورٹ فگر آلموسٹ ہماری کیا ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی، اور اس کو مزید کچھ بڑھانے کی کیا ہمیں جو ہے لاہ عمل جو ہے؟ سر ویسے تو جو ہے نا 2.5 بلین بڑھانے کے لیے جو ہمارا جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس میں سر فہرست ہے کہ ہمیں جو نا ای کامرس کی طرف آنا ہوگا۔ اگر آپ کو سر موقع مل جائے ایکسپورٹ بزنس کو چینج کرنے کا، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں، کس طرح کے آپ اسٹیپ لینا چاہیں گے؟ میرے پاس 50 ایکسپورٹرس ہیں نا، ان کو ایک خاص اور ایک ہی ریٹ کے اوپر جو نا بجلی بھی دوں، اس کو میں گیس بھی دوں میں، اور اس کا جو ڈالر ریٹ ہے نا وہ بھی وہ والا دوں جو اسٹیبل ہو جائے۔ Yes۔ السلام علیکم، میں محمد بشیر بٹی آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی جانی مانی ایک بزنس پرسنالٹی ہیں، اور وہ ایکسپورٹر بھی ہیں، وہ اسپیکر بھی ہیں، تو انہیں ابھی ملتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ماشاء اللہ زبردست A1 الحمدللہ۔ سر آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور آپ نے بلایا اور اتنے پیار سے آپ نے یاد کیا، تو یہ تو میرا فرض تھا یہاں پر آنا۔ سر بتائیے گا کہ ماشاءاللہ کس شہر میں آپ جو ہے پیدا ہوئے؟ میری پیدائش سیالکوٹ کی ہے، رائٹ۔ اور اسی ایریے میں یہ جو حاجی پورہ کا جو ایریا ہے یہاں پر ہی، اور جب ہم یہاں پر آئے تھے تو اس وقت تو یہاں پر حاجی پورہ کا علاقہ ڈسکا روڈ تو بالکل ہی غیر آباد تھا یہ، رائٹ۔ تو سیالکوٹ میں ہی میں پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ، تو آپ کی سر بیسک ایجوکیشن جو ہے کیا ہے، کن انسٹیٹیوشن سے آپ نے لی ہے؟ ماشاءاللہ بٹ صاحب جو پرائمری ہے وہ میں نے کی تھی گارڈن میموریل اسکول سے، رائٹ۔ یہاں پر ایک اسکول ہوا کرتا تھا، اب وہاں پر نسیم یا مارکیٹ بن گئی ہے۔ ٹھیک یہ ہے، بہت بڑا ایک اسکول تھا یہ والا، اور انگلش میڈیم تھا، اور اس کے جو پرنسپل تھے مسٹر حیات، اور وہ کرسچن تھے، پڑھے لکھے تھے۔ آپ آج بھی مجھے یاد ہے وہ بڑے اونچے لمبے اور زبردست قسم کے انتہائی پڑھے لکھے تھے، رائٹ۔ اور بلکہ انہوں نے جو بچوں کے لیے جو انگلش کی بکس ہے، جو پوئمز ہیں، وہ خود انہوں نے لکھی ہوتی تھی۔ رائٹ۔ تو انہی کے جو بیٹے ہیں ٹونی، وہ مرے کالج میں وہ پرنسپل بھی رہ چکے ہیں۔ اچھا جی، دیٹس گریٹ۔ اکثر بتائیے گا کہ آپ ایکسپورٹ کے بزنس میں کیسے آئے، اور آیا کہ یہ آپ کا جو پیشن ہے ایکسپورٹ کا وہ بچپن سے تھا، یا کس وقت یہ جو ہے یہ مائنڈ چینج ہوا؟ بٹ صاحب اس کا اس طرح سے ہے کہ میرے چچا جو نا تقریباً 78 میں جو نا انہوں نے ایکسپورٹ شروع کی، رائٹ۔ اور اس وقت ایک دور تھا کہ ہنٹنگ نائف جو ہے نا وہ اچھا خاصا ایک اچھی ایک نیچ تھی، ایک اچھی ایک آئٹم تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایکسپورٹ کرتے تھے، تو جب ان کو کچھ کام میں تیزی ہوتی تھی تو وہ مجھے بھی بتاتے تھے یار ماشاءاللہ، میرے ساتھ بیٹھ کر اس کی پیکنگ کرو۔ رائٹ۔ تو اس کی میں جو نائف تھی ان کی میں پیکنگ کرتا تھا، وہاں سے جو نا مجھے وہ ایک شوق جو نا وہ پیدا ہو گیا۔ دیٹ مین کہ بیسکلی جو وائب تھی وہ آپ کو فیملی کے اندر سے مل رہی تھی۔ جی بالکل۔ دیٹس گریٹ۔ اچھا سر، وہ تقریباً کون سا سن تھا، کس ایئر کے اندر بیسکلی آپ نے یہ ایکسپورٹ اسٹارٹ کی؟ ایکسپورٹ جو تھی وہ تو میں نے کی تھی بالکل میٹرک کے بعد۔ میٹرک کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے میٹرک کا پیپر دینے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 2-3 ماہ کے لیے وہ بالکل فری ہوتے ہیں وہ۔ دیٹ واز 1998 82۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے 1998 کے اندر اسٹارٹ کیا تو اس وقت ایکسپورٹ اپرچونیٹیز کیا تھیں، کہ آپ کے پاس کون کون سے ایسے آپشن تھے؟ آیا کہ آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی، کتنی ایفرٹ کرنی پڑی؟ بالکل بٹ صاحب، جو پہلا ایک ٹائم ہوتا ہے نا ہر ایک انٹرپرینور کا، وہ اچھا خاصا ایک مشکل ہوتا ہے۔ آئیڈیا اس کے پاس ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کو جو نا عملی جامہ بنانے کے لیے اس کو اچھی خاصی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ رائٹ۔ آج کا جو دور ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی ایک آسان دور ہے، صحیح، جبکہ ہمیں اس وقت میں نہ تو ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا تھا ٹھیک طریقے سے، بالکل ٹھیک، نہ ہمیں پروڈکٹ کا پتا تھا، رائٹ، اور نہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم نے پروڈکٹ جو ہے نا بنوانی کس سے ہے اور ایکسپورٹ کیسے کرنی ہے، اور اس کا سسٹم پورے کا پورا کیا ہے۔ تو
اسی طرح سے تھا کہ کچھ چیزیں جو نا آپ سے سیکھی، کوئی چیز کہیں سے سیکھی، کوئی چیز کہیں سے سیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دور جو ہے نا یہ زیادہ آسان ہے، تب جو ہے نا وہ اچھا خاصا ایک مشکل دور تھا. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ ماشاءاللہ بڑے سکسیزفل ہیں اس وقت ایکسپورٹ کے اندر، تو ہماری آڈینس کو بتائیں کہ آپ نے کون سی کوئی اسپیشل کوالیفکیشن اس سلسلے میں لی تھی، یا جسٹ ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر ماشاءاللہ آپ جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ بٹ صاحب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پری پلان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور بس وہ ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں میٹرک میں تھا تو میرے پاس ہر بچے کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں، یا تو وہ سائنس کرے، وہ سائنس کے وہ سبجیکٹ لے، یا وہ آرٹس کے سبجیکٹ لے. ٹھیک ہے، مجھے کچھ آرٹس میں دلچسپی تھی، رائٹ. تو اسی طرح جو نا ہمیں میٹرک میں موقع ملا کہ ایک ٹیکنیکل ڈرائنگ جو ہے نا وہ ہمیں سکھائی جاتی تھی میٹرک میں. ٹھیک تو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میں بزنس کر رہا ہوں، میں اسی جو ایک ٹیکنیکل ڈرائنگ ہے نا اس کی بیس کے اوپر میں کر رہا ہوں، جو وہ سیکھی ہوئی تھی اسی کے اوپر میں کام کر رہا ہوں میں. صحیح. اچھا سر، کون سی پروڈکٹ ہے جو کہ بیسکلی ایکسپورٹ آپ کرتے ہیں؟ اس وقت میرے پاس جو مین جو میری پروڈکٹ ہے وہ ہے آپٹیکل ڈسپینسنگ ٹولز کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ میں شو میکنگ ٹولس اس کا بھی بزنس میں کرتا ہوں، میں رائٹ. مینوفیکچرنگ کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ کوئی مجھے پروڈکٹ اسپیشل پروڈکٹ یا اسپیشل پروجیکٹ آ جاتا ہے تو وہ بھی میں کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ کون کون سے کنٹریز ہیں؟ سب سے پہلے جو بڑی مارکیٹ ہے وہ امریکہ کی ہے، اور اس کے بعد یورپ ہے، رائٹ. اور چائنا، اور مڈل ایسٹ ہے اس میں، اور آسٹریلیا. اچھا یہ سر سوری آپ نے جو چائنا بتایا، ایون کئی سارے لوگ ہیں جو کہ چائنا کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں جی ادھر خود وہ مینوفیکچرنگ کنٹری ہے تو ہم ان کو کیا ایکسپورٹ کریں گے. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوا ہوں یہ سن کے کہ آپ چائنا کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل، ہم لوگ چائنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور تقریباً 2012 سے جو ہے میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو بڑی اچھی ایکسپورٹ ہے، زبردست قسم کی ہے. اور یہ بھی ایک آپ کو یہ شاکنگ نیوز ہوگی، جو پروڈکٹ میں چائنا ایکسپورٹ کرتا ہوں میں، وہ چائنا سے وہ ری ایکسپورٹ ہو کے وہ یورپ اور امریکہ میں وہ بکتی ہے. اچھا یس سر، بالکل. سر بتائیے گا کہ اس ساری بزی لائف کے بعد آپ کے پاس آیا کہ ٹائم بچتا ہے کہ آپ فیملی کو دے سکیں؟ بالکل بٹ صاحب، ٹائم کی جو مینجمنٹ ہے نا وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ. رائٹ. تو بالکل فیملی کو بھی ٹائم میں دیتا ہوں، میں اپنے بزنس کو بھی میں ٹائم دیتا ہوں میں. اور میری زیادہ اس سے بھی زیادہ بڑی خواہش ہوتی ہے میں ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان ینگسٹر کو، ان اسٹارٹ اپس کو میں ٹائم دوں جن کو میری ضرورت ہے. ماشاءاللہ. سر بتائیے گا کہ کچھ ڈیلی روٹین آلموسٹ آپ کی کیا ہے؟ ڈیلی روٹین میں صبح میں تقریباً جو ہے نا 9 ساڑھے 9 بجے میں آفس جاتا ہوں، میں فیکٹری جاتا ہوں، میں فیکٹری کے جو نا کام دیکھتا ہوں. تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ صبح کا جو پرائم ٹائم ہوتا ہے نا وہ اپنے میں کام کو میں دوں گا. بالکل صحیح ہے. تو اس کے بعد جو نا تقریباً آفٹر نون میں میری خواہش ہوتی ہے کہ میں وہ والے کام کروں جو لوگوں کے لیے، وہ اسٹارٹ اپس کے لیے، نئے نوجوان جو بزنس کرنا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے، چیمبر آف کامرس کے لیے، سب کے لیے. اس کے بعد میرا ٹائم سر اس سارے معاملے کے بعد آپ کے فادر ماشاءاللہ آپ پہ پراؤڈ کرتے ہوں گے. میرے والد صاحب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اس وقت جو نا 85 پلس ہے، ماشاءاللہ. اور صبح 6 بجے وہ فیکٹری آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. یس. اور اس کے بعد وہ شام 5 بجے نا فیکٹری آف کر کے ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں میں کہ جو اپنے والد صاحب کی جو شفقت جو ہے نا اس کے بعد جائے کروں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کر نوازی ہے. اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بٹ صاحب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں گا. انسان جو ہے نا پیدا ہونے سے جو ہے نا بالکل قبر تک جو سیکھتا رہوں. تو یہی سلسلہ کار میرا ہے. آئے دن میں نے کوئی نہ کوئی کورس لیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جو نا میں نئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہوں میں. اور زیادہ جو میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ آئی ٹی کے اوپر ہوتا ہے، ای کامرس کے اوپر، بزنس کے اوپر، اور بزنس کے متعلقہ جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر. تو زیادہ جو میرا وقت ہے سیکھنے کا جو ہے تو وہ میں آئی ٹی کو میں دیتا ہوں. میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، ای کامرس، بزنس، ایکسپورٹ، اور ایکسپورٹ کے متعلقہ جو چیزیں ہیں، اس طرح سے میں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہوں. ماشاءاللہ.
آپ کی ڈریسنگ بڑی پرفیکٹ ایک پروفیشنل بزنس مین کی طرح ہوتی ہے، تو یہ کیسے آپ کو اندازہ؟ بٹ صاحب آپ کی ڈریسنگ جو ہے بڑی زبردست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں، جس طرح ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ہماری پاک فوج ہے، تو افواج پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ان کا ایک یونیفارم ہے، تو اس یونیفارم کے علاوہ آپ ان کو دیکھیں گے نہیں کسی اور یونیفارم میں. اسی طرح جو دوسرے ادارے ہیں جس میں پولیس ہے یا نرس ہے یا ڈاکٹرز ہیں یا انجینئر ہیں، تو جب میں نیدرلینڈ میں اسٹڈی کرنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پر یہ ایک باقاعدہ یہ ایک چیپٹر تھا کہ آپ کی جو بزنس ڈریسنگ جو ہے نا وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. تو اسی کو میں فالو کر رہا ہوں. میں ویسے تو آپ کچھ بھی پہن سکتے ہیں، کوئی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ایک بغور مطالعہ کریں آپ، تو دنیا کے تمام ممالک کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو ان کے جو پرائم منسٹرز جو ہے، جب ان کی G7 یا G8 ان کی ایک کانفرنس ہوتی ہے تو انہوں نے کارپوریٹ جو ہے نا ڈریسنگ کی ہوتی ہے اس میں. بالکل. اور کوئی بھی جو ہے نا انہوں نے ارریلیونٹ ہو یا اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈریسنگ نہیں کی ہوتی. تو ڈریسنگ کا جو ہے نا ایک خاص تعلق ہے آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. جب آپ کی ڈریسنگ جو ہے نا بزنس کے متعلقہ ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ بزنس مین ہیں. اور جب آپ کی ڈریسنگ کسی ڈاکٹر کی یا نرس کی ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے. یہ ہوگا تو ڈریسنگ جو نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے. ویسے بھی ہمارے مذہب میں بھی ہے یہ کہ آپ کا جو لباس جو ہے نا وہ اپیلنگ ہونا چاہیے، اچھا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور نیا تو نہیں لیکن اچھا اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے. صفائی نصف ایمان. آپ کیا فیل کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں بزنس کے حالات کیسے ہیں؟ بزنس کے حالات جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اپرچونٹی اب ہے پاکستان میں بزنس کرنے کی، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. جب آپ موازنہ کرتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کو، تو یقین کریں کہ ہر چیز ہونے کے بعد، پرابلمس ہونے کے باوجود، مہنگائی، انفلیشن اور اس طرح کی چیزیں ہونے کے باوجود، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں بزنس کی اپرچونٹی بہت زیادہ. اور اب آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انٹرپرینورز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس اپرچونٹی کو وہ کیسے لیتا ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ لینڈ آف اپرچونٹی امریکہ. نو، میں کہتا ہوں کہ لینڈ آف اپرچونٹی جو پاکستان ہے، اور اس سے بڑی اپرچونٹی آپ کو مل ہی نہیں سکتی. آپ کو کیا ہم پیسوں کے بغیر بزنس کر سکتے ہیں؟ بٹ صاحب میں اس کو کہوں گا ہاں بالکل، ہم پیسوں کے بغیر جو نا بزنس شروع کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے ہم بزنس شروع کرتے ہیں کہ جب ایک انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ پیسے سے بزنس نہیں شروع کرتا ہے، وہ اپنے آئیڈیا سے جو نا بزنس شروع کرتا ہے. وہ آئیڈیا دیتا ہے یا اس آئیڈیا کے اوپر وہ عمل کرتا ہے، تو وہاں سے وہ پیسے جنریٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کوئی بھی، اور یا میرے پاس اتنی لمبی جوڑی جو ہے نا وہ کیپٹل انویسٹمنٹ بھی نہیں تھی. تو میں نے کچھ آئیڈیاز ایسے جو نا وہ کیے تھے. میں نے کچھ پروڈکٹس ایسی میں نے ڈیولپ کی تھی، کچھ ایسی USP ان پروڈکٹس میں لے کے آیا تھا. تو وہ میں نے کسٹمرز کو میں نے کہا کہ یہ بھائی میرے پاس یہ والی پروڈکٹ ہے اور یہ اس طرح سے کام کرے گی، تو اس کو وہ چیز اپیل کی اور اس نے مجھے آرڈر بھی دیا. ٹھیک ہے. اور آج دن تک الحمدللہ میں انہیں کسٹمرز کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. اچھا، میرا نیکسٹ کوشچن جو ہے آپ کی اسی رپلائی کے ساتھ منسلک ہے. آیا کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کو کس ٹائپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ چوز کرنی چاہیے تاکہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں؟ زبردست قسم کا کوشچن ہے بٹ صاحب. یہ ہمارے پاس چیمبر آف کامرس میں نوجوان آتے ہیں، بالکل ان کے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا. وہ کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ انہوں نے ڈائریکشن جو ہے نا پروڈکٹ کی کون سی لینی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ان کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ ان کی فیملی میں کیا کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے کوئی، یا پھر وہ یہ دیکھیں کہ ان کے جو نزدیک ترین جو لوگ ہیں وہ کیا کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں جو ایکسپورٹیبل ہو، کوئی بھی کچھ بھی. جس طرح سے موسٹ پاسبل ہے کہ کسی کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ بڑی زبردست قسم کی پروڈکٹ بنا رہا ہے لیکن اس کو بیچنا نہیں آتا. اس کو پروڈکٹ تو بڑی اچھی بنا رہا ہے. وہ ہمارے یہاں پورے کا پورا شہر جو ہے اسی طرح ہی بھرا پڑا ہے کہ میکرز، مینوفیکچرز اور اس کو جو بنانے والے زبردست قسم کے لوگ، اور لیکن ان کو سیل نہیں کرنا آتا.
ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں بکیں گی کیسے یہ والی. اپنے ڈومین میں وہ بڑے پرفیکٹ اپنے ہیں ڈومین میں لیکن اس کو پرفیکٹ صحیح نہیں کر ہے. سکتے. جی بالکل. دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں, آپ کو پسند کیا ہے, آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے. آپ اس پروڈکٹ کو نہیں لے سکتے کہ جس میں آپ کی دلچسپی کوئی نہ ہو. زبردستی بزنس جو ہے زبردستی کا نام نہیں ہے یہ والا. صحیح. آپ کے من کو جو پروڈکٹ اچھی لگے گی آپ نے وہ والی کرنی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے زیادہ آپ نے پروفیشنل اب چلنا ہے تو آپ کے پاس جو نا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, اور مختلف طریقوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو پروڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کیا بکے گی نہیں بکے گی, اس کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے, صحیح. یا اس کی ڈیمانڈ جو نا کون سے ملک میں ہے اور کون سی جگہ کے اوپر اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ممکن ہیں یہ اس طرح سے. سر آپ ایک ایکسپیرینس بزنس مین ہیں اور جو آپ نے بتایا ہے ماشاء اللہ آپ نے بتایا ہے آپ 1980 سے جو ہے وہ بزنس لائن کے اندر ہے. تو جتنے بھی پروفیشنل بزنس ہیں جو بزنس مین ہے اس کو کس طریقے کی لائف جو ہے وہ گزارنی چاہیے؟ آیا کہ اس کو جیسے کہ کوئی پیسے بنا لیتا ہے بندہ تو پیسے بنانے کے بعد جو ہے کوئی پراپرٹی پہ یا ان چیزوں پہ اسپینڈ کرنے چاہیے یا بزنس انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, کیا خیال ہے آپ کا اس میں؟ بٹ صاحب میرا تو جو خود کا جو آئیڈیا ہے, خود کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میانہ روی میں رہنا چاہیے ہمیں. رائٹ. جب ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں, میرے پاس لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں, ان کی جیب میں 1 روپیہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 1000 ہے, اور جب میری جیب میں 1000 ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس 1 روپیہ ہے. دکھاوا بہت زیادہ ہے لوگوں. اور دوسرے نمبر کے اوپر اکثر و بیشتر میں نے دیکھا, لیکن جو پڑھے لکھے یا میچور اور جو پرانے بزنس کرنے والے ہیں رائٹ وہ اس طرح سے نہیں کرتے. وہ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ مشینری لے لیتے ہیں. وہ کچھ جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے جو نئی انویسٹمنٹ کر کے نئی انڈسٹری کون سی لگائے ہم لوگ, اور کچھ ایک سرٹن قسم کی ایک اماؤنٹ ان لوگوں کی اس آڈینس کی ہے. تو جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار نیکسٹ میں نے کون سا فون لینا ہے, نیکسٹ میں نے جو نا کون سی گاڑی لینی ہے. میں نے اسپیشلی ہماری جتنی بھی یہ نئی نوجوان نسل ہے, بٹ صاحب نوجوان نسل میں سارے اسی طرح نہیں ہے. اکثر و بیشتر ہماری جو نوجوان نسل ہے زبردست قسم کی انٹیلیجنٹ ہے. وہ بالکل نہیں, وہ اپنا پیسہ ادھر سے ادھر نہیں کرتے. وہ اپنی مشینری کے اوپر, اپنے بزنس کو انہانس کرنے کے اوپر. لیکن یہ اس طرح ہوتا ہے, یہ تو سبھی جگہ کے اوپر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے پیسے کو وہ اس جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں جہاں پر ان کو ضرورت نہیں ہے. صحیح. وہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. گاڑی ہے ان کے پاس لیکن وہ اس سے بڑی اچھی نیا ماڈل, وہ ایک بہت تھوڑی تعداد ہے ان لوگوں کی. اپنی لائف ٹپس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. بٹ صاحب میں سوچتا ہوں کہ جو ینگسٹر ہیں, نیو ایکسپورٹرز ہیں, ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں, جنہوں نے ابھی بزنس کرنا ہے, ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ زیادہ انہی لوگوں کے لیے جو آلریڈی اس اپنے بزنس میں میچور ہیں. ان سے تو ہم لوگ سیکھتے ہیں. تو یہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ زیادہ تر ہمارے ینگسٹرز کے لیے اور اسٹارٹ اپس کے لیے. تو میرا سب سے پہلا جو ان کو جو مشورہ دوں گا ان کو میں, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پروفیشن سے وہ پیار کریں. عشق کی حد تک اس سے جو نا پیار کریں اپنے پروفیشن سے. جب بزنس میں ہو تو بزنس کی وہ سوچے, جب ان کے پاس پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ کی سوچے, جب ان کے پاس آرڈر آ جاتا ہے تو اس کو انتہائی کوشش کریں کہ وہ اپنے ٹائم کے اوپر اس کو ڈلیور کریں. اور جب اس کی بات آ جاتی ہے اس کی کوالٹی کی تو اس کے اوپر وہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے کمپرومائز کریں ہی نہ. اور جب اب بات آ جاتی ہے کسی ڈسپیوٹ کی تو آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ کسٹمر کو جو پریفرنس دے. آپ اور یہی ہمارا فرمان ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ تبدیل کرنے کے لیے آ جاتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ پرابلم ہے تو اس کی آپ بات سنیں. اگر وہ جائز ہے تو اس کو بالکل کریں. آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبھی کو یہ اوپن بات ہے یہ والی. جب آپ کھجوریں سیل کرتے تھے تو آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتے کہ یہ کھجور جو ہے اس طرح کی ہے اور یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی ہے, اس کا دام یہ ہے اور اس کا دام یہ ہے. تو ہمارا تو دین ہی جو ہے نا, ہمارا جو مذہب یہ ہے یہ بزنس کے اوپر اسٹینڈ کرتا ہے. ہمیں تو اپنے بزنس سے اس مذہب سے جو ہے نا یہ بزنس کرنا ہم نے وہ سیکھا ہے. وہ ماشاءاللہ, that's a big key of your success.
اس وقت سر ماشاءاللہ 2024 جا رہا ہے، تو 2024 کے اندر جو اس وقت لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں بزنس کرنے کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں کہ انٹرپرینیورس کو، سٹارٹرس کو کن میڈیمس کو یوز کر کے اپنے آپ کو گرو کرنا چاہیے. ہمارے جو اسٹارٹ اپس ہیں بزنس کرنے والے ہیں، سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور اس کے بعد جو انٹرنیٹ ہے، چیٹ جی بی ٹی ہے، اور اس طرح کی جو نت نئی جو اپلیکیشن ہے، ان کو سیکھنے کی، دیکھنے کی سخت ضرورت ہے. اب وہ دور چلا گیا ہے بھٹی صاحب کہ جب میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں جایا کرتا تھا، وہاں پر بڑی بڑی جو ہے نا وہ کتابیں ہوا کرتی تھی وہاں پر، اور ڈائریکٹریز میں سے ہم لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے تھے وہ یہ ایڈریس کس کا ہے، وہ ایڈریس پین سے نوٹ کرنا اس کو، پھر اس کو، وہ تو وقت چلا گیا وہ والا. اب وہ ریسرچ وہ والی نہیں رہی. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک کسٹمر کو میں سرچ کرنا چاہ رہا ہوں، گوگل کے اوپر سرچ کرنا چاہ رہا ہوں میں، آپ بھی وہی کی ورڈ دے کے وہ سرچ کر رہے ہیں. اگر یہ والے جو بھائی ہیں یہ وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی وہی چیز ملے گی. صحیح. اور اگر کوئی تھرڈ پرسن کرتا ہے تو اس کو بھی وہی سرچ جو نا گوگل کے اوپر ملے گی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ خاص کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بیڑ چال میں آنے ہی نہیں ہے اس میں. تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو تو سیکھنا پڑے گا آئی ٹی، آپ کو تو سیکھنا پڑے گا انفارمیشن ٹیکنالوجی، آپ کو تو سیکھنا پڑے گا چیٹ جی پی ٹی، آپ کو تو سیکھنا پڑے گا اس میں بارڈ، اور آپ کو تو سیکھنا پڑے گا اس میں کو پائلٹ. تو یہ ساری کی ساری جو آج کے دور کی جو چیزیں ہیں، یہ بھی آپ بات سمجھے کہ اس کے بعد جو نا زمانہ ختم، اور کچھ چیٹ جی پی ٹی تو آنا نہیں ہے اس کے بعد، پتہ نہیں کل کو اس سے بھی بڑی کوئی چیز بھی آ جائے. تو آپ کو سرچ کرنے کے لیے، بزنس لیڈز حاصل کرنے کے لیے نت نئی انفارمیشن آپ کو چاہیے، نت نئے آپ کو کورس کرنے چاہیے، نت نئی آپ کو جو وہ والی چیزیں سیکھنی چاہیے جو آپ کو کمپٹیٹر نہیں کر رہا، جو آپ کو کمپٹیٹر سیکھ نہیں رہا. وہ آپ کو اس نیش میں آپ نے جانا ہے، آپ نے اس مائکرو نیش میں جانا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو دے گا کون؟ نہ تو آپ کو کوئی آپ کو مسایا آ کے دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور کوئی آپ کو دے سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اسی انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو. اچھا، بیسیکلی آج کل ایکسپورٹ کے اندر ہمیں سب سے بڑے چیلنجز کیا سامنا کرنے پڑتے ہیں اور اس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ سیالکوٹ کی اگر میں بات کروں تو سب سے بڑا جو ہمیں جو چیلنج ہے وہ مہنگائی کا ہے، وہ جو ہے نا انفلینیشن کا ہے، گلوبل ہے. اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو آج جو ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں کل وہ کتنے کی بنے گی وہ. صحیح. تو اس کے متعلق ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں انرجی کے متعلق سوچنا پڑے گا. ہمیں جو انرجی ملتی ہے، بجلی ملتی ہے، گیس ملتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج اس کا ریٹ کیا ہے، کل کیا ہوگا اس کا. ہمارے پاس لاجسٹکس کے ریٹس جو ہے نا وہ ان کنٹرولڈ ہیں، مٹیریلس کے ریٹس جو ہے نا وہ ان کنٹرولڈ ہیں. بالکل صحیح. تو اگر ہمیں حقیقی طور پر گرو کرنا ہے تو ہمیں کم از کم ایکسپورٹرز کو جو نا اس کے اوپر ایک کمانڈ حاصل ہونی چاہیے. کنٹرول ریٹ کے اوپر ان کو جو وہ والی پروڈکٹس، وہ والے ٹیکس، وہ جو انفارمیشن ہے، وہ مٹیریلس جو ہے وہ ملنے چاہیے. ادروائز کمپٹیشن بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں، اچھا خاصا کمپٹیشن ہے. آپ سر ماشاءاللہ ایس سی سی آئی میں اس وقت پچھلے 11 سال سے جو ہے کنسیکٹیولی چیئرمین ہیں ایس ایم ای کی کمیٹی کے، اور آپ جو ہے ایگزیکٹو ممبر بھی رہے ہیں. تو چیمبر آف کامرس میں کس طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیے. بٹ صاحب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں نیدرلینڈ میں بزنس اسٹڈی کروں یا یونائٹیڈ اسٹیٹس میں میں بزنس اسٹڈی کروں، تو میں تو خود کو اس قابل نہیں سمجھتا جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا میرے ذہن میں اس طرح سے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک جو ہے نا ان کو اپنے سینے میں لے کے نا ان چیزوں کو مروں گا. صحیح. میں اس طرح کا شخص نہیں کہلانا چاہتا کہ جو اپنا علم جو نا اپنے ساتھ لے کے گیا. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میں آنے والے جو میرے جو بچے ہیں، اسٹارٹ اپس ہیں، نوجوان ہیں، میں ان کو میں چیزیں سکھاؤں. میرا اس سے جو نا بزنس کم نہیں ہوگا. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں 2012 سے جو نا میں اس کا چیئرمین ہوں، ایس ایم ای کمیٹی کا بھی میں، ماشاءاللہ. اور سنس جو ہے نا میں سیمینرز کر رہا ہوں، بزنس ٹریننگ دے رہا ہوں. آج دن تک میں نے 153 جو لیکچرز
اور سیمینرز جو ہے نا وہ دیے ہیں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے. marvelous marvelous اور میرے تھاؤزنڈس جو نا اسٹوڈنٹس ہیں اور ان میں سے بے شمار اس طرح کے جو بزنس کر رہے ہیں. بہت سارے اس طرح کے ہیں جن کی اب اپنی فیکٹریز ہیں. ماشاءاللہ اور اس طرح کی ہمارے پاس جو مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے بالکل ان کی ایجوکیشن بھی نامنل سی تھی وہ. رائٹ اور اس چھوٹی سی ایجوکیشن یعنی کہ پرائمری کی ایجوکیشن واٹس کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. آج کل کے زمانے میں ایکسپورٹ کے لیے کسی بھی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی. تو اگر اس کی اپنی ایجوکیشن اتنی نہیں تھی لیکن اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ پروڈکٹ بڑی زبردست بنا رہا تھا. رائٹ زبردست قسم کی پروڈکٹ وہ بنا رہا تھا. اس کو پروڈکٹ بنانا آتی تھی وہ. اب اس اسٹوڈنٹ نے فیمیل اسٹوڈنٹ نے سیکھا کہ اس نے ایکسپورٹ کیسے کرنی ہے. تو جو ہی اس کو کلک چیزیں کی کہ اس طرح سے ایکسپورٹ کرنی ہے اس نے اپنے ہسبینڈ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور آج اس کی امریکہ میں برازیل میں اچھی خاصی اس کی ایکسپورٹ ہے. تو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں میرا یہی کام ہے کہ میں آنے والے جو لوگ ہیں انٹرپرینورز اسٹارٹ اپس ہیں ایکسپورٹرز جو بننا چاہتے ہیں ان کو میں ٹریننگ دیتا ہوں میں کہ آپ نے لیڈس کیسے کرنی ہے, مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, سیلس کیسے کرنی ہے, آپ نے کون سی منڈی میں جانا ہے, منڈیوں کو تو آپ نے تلاش کیسے کرنا ہے, ای کامرس آپ نے کیسے کرنی ہے, آپ نے کمرشل بائرز کمرشل ایکسپورٹ جو ہے نا وہ آپ نے کیسے کرنی ہے. تو یہ چیزیں جو میں نے سیکھی تھی انہیں کو میں چاہتا ہوں میں ٹرانسفر کروں اور وہی میں چیزیں میں ٹرانسفر کروں. ماشاء اللہ آپ سر ایس سی سی میں جس لحاظ سے ایکٹو ہیں ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ بڑا ایک اتھینٹک ہوگا. تو آلموسٹ کتنے لوگ ہیں جو کہ ہر مہینے اس وقت رجسٹر ہوتے ہیں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں؟ یہ جی آج کل جو ہے نا اس کی اچھی خاصی تعداد ہے. اس کے تھاؤزنڈس میں جو نا ہر ماہ جو ہے نا یس نئی کمپنیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود سب ٹریننگ کے باوجود مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہے اور بڑا ملال ہے کہ جتنی کمپنیز پیدا ہو رہی ہیں ہر ماہ وہ سال کے آخر میں مر جاتی ہے. وہ والی کمپنی ختم ہو جاتی ہیں وہ والی کمپنیز. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو پراپر جو ہے نا انفارمیشن نہیں ہے, ان کے پاس پراپر پروڈکٹ نالج نہیں ہے, ان کے پاس پراپر جو ہے نا بزنس پلان نہیں ہے ان کے پاس. بڑی صاحب آپ ایک اندازہ چھوٹا سا ایک اندازہ لگا لیں. اگر ایک ماہ میں 100 کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے اور اس میں سے 50 کمپنیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ ایک کمپنی بناتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹے سے آفس کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ آپ فرنیچر بھی رکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزیں. تو میرے خیال میں کم از کم جو نا 5 لاکھ روپیہ ایک سال میں خرچ بالکل آ جاتا ہے. سیمپلنگ بھی آپ نے کرنی ہے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں آپ نے کرنی, آپ کا 5 لاکھ روپیہ خرچہ آ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہر ماہ 50 لوگ اور اس 50 لوگوں کو آپ ایک سال سے ضرب دے دیں اور اس 5 لاکھ کو جو ہے ایک سال سے آپ ضرب دے دیں تو یہ اربوں روپے کی ایک انکم بن جاتی ہے جو جس کا کوئی والی واس کوئی نہیں ہے. تباہ ہو جاتے ہیں وہ پیسے, خراب ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. وہ پیسے کس کے ہیں؟ وہ پیسے ان بچوں کے ہیں. وہ انہوں نے پتہ نہیں اپنے ماں باپ سے کیسے کیسے انہوں نے لیے ہوئے ہیں, کس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے جب وہ ایکسپورٹ کر نہیں پاتے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور آخر کار وہ جاب کی طرف چلے جاتے ہیں. اور پھر ان کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یار یہ بزنس جو ہے نا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ اسی سیالکوٹ میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے لیکن ان کی ملینز کی بلینز کی ایکسپورٹ ہے ان کی. تو وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپورٹ ہی تو کی تھی. جو وہ مکے سے وہ چیزیں وہ لے کے جاتے تھے, شام میں جا کے وہ بیچتے تھے, ایک ملک سے لے کے جاتے تھے دوسرے ملک میں جا کے وہ بیچتے تھے. تو وہ کیا انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی انہوں نے کوئی؟ وہ تو ان کے پاس تو وہ بڑا علم تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں سکھائی کہ آپ نے یہ کرنی ہے. ایک ایگزامپل امت کے لیے بنانی تھی بزنس میں بھی, ہر فیلڈ میں. اور بزنس کی اگر ہم بات کریں تو میں تو جب ان حدیثوں کو دیکھتا ہوں تو پریشان ہو کے رہ جاتا ہوں کہ ایک حدیث میں یہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ایک اچھا ایک تاجر ہے وہ قیامت کے روز جو ہے نا وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. ماشاءاللہ. یہ بزنس جو ہے نا خالی بزنس نہیں ہے یہ والا, یہ تو آپ کی آخرت کو بھی سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے یہ والا. تو اپنے بزنس کو ایک تو پیار کریں, عشق کی حد تک جو ہے نا اس کے ساتھ وہ چلیں, آپ اپنی پروڈکٹ کو آپ سمجھیں
آپ کی جو یہ آپ کی پروڈکٹ ہے، یہ آپ کی پروڈکٹ ہے، اس کو آپ سمجھے، دیکھیں، اور جو آپ سے وہ خرید رہا ہے وہ ضرورت مند ہے، اور ضرورت مند کو آپ اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے نا پروڈکٹس جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ یہ اسی طرح ہی ہے، جب آپ نے کھجوریں بیچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ کھجور جو ہے نا یہ اس میں یہ ہے اور یہ والی اچھی ہے۔ کیوں؟ آپ وہ اس کو لینے والے کو خریدنے والا ضرورت مند تھا، اس کی ضرورت تھی اس کو خریدنا، تو آپ نے گوارا نہیں کیا کہ اس کو اس کی ضرورت کے جو نا مطابق چیز جو نا وہ نہ دوں۔ تو یہ کاروبار جو بزنس جو ہے، یہ تو ہماری رگوں میں جو خون ہے، یہ وہی اسلامک تجارت ہے، وہی چلی آ رہی ہے۔ ہم نے ہماری جو آڈینس ہے اس میں سے تقریباً 25 سے 30% جو ہے وہ فیمیلز ہوتی ہیں، تو آپ ماشاءاللہ چیمبر کے اندر جتنے ایکٹیو ہیں مجھے شیئر کیجیے گا کہ بیسیکلی ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے اندر فیمیلز کا تقریباً کتنے پرسنٹ جو ہے نا اس میں شیئر ہے، کہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں تقریباً کتنے پرسنٹ شیئر ہے ویمنس کا، وہ کیا شیئر اس وقت ڈال رہی ہیں ایکسپورٹ کے اندر؟ انفارچونیٹلی بزنس میں خواتین کا تناسب جو ہے نا وہ اچھا خاصا کم ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری خواتین بھی آ رہی ہیں۔ اس میں خواتین کو جو سب سے پہلا جو مسئلہ آتا ہے بزنس میں وہ آتا ہے پروڈکٹ کا۔ ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بہن ایک بیٹی جو نا وہ بمشکل پتہ نہیں وہ کیسے نکلتی ہے، اور پھر اس نے پروڈکٹ بنوانے کے لیے بہت سارے لوگوں کے پاس جانا ہے، میکرس کے پاس جانا ہے۔ ہم نے تو موٹر سائیکل پکڑی، گاڑی پکڑی تو ادھر پہنچ گئے، تو وہ بیچاری وہ کیسے جائے؟ شاید میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس کے جو قصوروار ہیں وہ ہم لوگ مرد ہیں، اس میں ہم لوگ ان کو اتنی پریفرنس، ان کو اتنی وہ عزت کی نگاہ کیوں نہیں دیتے ہم اس کو؟ تو لیکن میں بالکل آپٹمسٹک ہوں، میں امید رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ جس طرح سے خواتین اب اس بزنس میں آ رہی ہیں اور کچھ بہتر ہوگا، بالکل آنے والا بہتر ہوگا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ پروڈکٹ تو تب بھی ان کے جب بہت بڑی تعداد آ بھی جائے گی تو پروڈکٹ تو ان کے لیے بنانا جو ہے نا ایک مشکل کام ہو جائے گا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ وائی ناٹ کے وہ جو نا مارکیٹنگ کی طرف آ جائیں، وہ سیلز کی طرف آ جائیں۔ خواتین جتنا اچھا بزنس کو مینج کر سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا جو مرد جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا وہ، تو یہ سارا کام گھر میں اور وہ گھر میں بھی بیٹھ کے آفس میں بیٹھ کے کرے، اپنے جس جگہ کا بھی کرے، لیکن وہ مارکیٹنگ اور سیلز اور بزنس کے جو دوسرے آفیشیل کام ہے وہ بڑے زبردست کر سکتی ہیں وہ۔ تو اس طرف اگر وہ آ جائیں تو زیادہ ان کے جو نا اچھے اور برائٹ چانسز ہیں۔ سر ہمارے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آلموسٹ کتنے انسٹیٹیوشن ہیں جو کہ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کورسز جو ہے نا وہ کروا رہے ہیں؟ میری نظر میں میٹل انڈسٹری ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، MIDC سینٹر ہے، اس کے علاوہ ایک اور یہاں پر لیدر کے حوالے سے وہ کروا لیدر ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، SIDC ہے اس میں، اور اسی طرح ایک آدھ اور ہوں گے جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں۔ دیٹ مین کہ یہ اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ یہاں پر جو لوکل ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ بھی ان کا پارٹ ہے، تو ان کی مشاورت سے یہ بڑے ادارے چلتے ہیں اور بڑے اچھے چلتے ہیں۔ آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں کس طرح کا ٹیلنٹ اویلیبل ہے؟ ہماری جو گلی محلے کا جو سبزی بیچنے والا اس کو بھی پتا لیٹر آف ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یس، سیالکوٹ کی دھرتی کچھ اس طرح کی کوئی نرم اور زرخیز ہے، یہ علامہ اقبال کی دھرتی ہے، والی فیض احمد فیض کی دھرتی ہے۔ تو ہمارے جو فیملیز میں یا ہمارے سیالکوٹ میں گلی محلے میں جو عام بچے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بزنس کیا ہے، ایکسپورٹ کیا ہے۔ ہمیں ان کو جو تیار کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا اس میں بنسبت دوسرے شہروں کے، ان کو تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ایکسپورٹ کیا ہوتی ہے، بزنس کیا ہوتی ہے۔ یہاں پر تو وہ جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ جماند رہو، وہ جماند رہی اس طرح کا وہ ہوتا ہے، وہ بالکل پیدائشی جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس نے بزنس کیسے کرنا ہے، اور یہ ایک نہایت ہی زبردست قسم کی چیز ہے۔ اگر گورنمنٹ
اور ہمارے بہت سارے اس طرح کے جو اور بھی جو پرائیویٹ ادارے ہیں یونیورسٹیز کی طرف اسکولس کی لیول سے کالج کی لیول سے یونیورسٹیز کے لیول سے بچوں کو بزنس کرنا سکھائیں بچوں کو بزنس کی انفارمیشن دینا شروع کر دیں تو جتنی تعداد آج ایکسپورٹرز کی اس سے 2 گنا 4 گنا زیادہ ہو سکتی ہے. انسان کی سر ہمیشہ سے خواہش رہی ہے آگے بڑھنے کی. اگر میں بھی ساتھ میں دیکھتا ہوں تو یہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے اندر بڑے سارے میکر حضرات ہیں, مینوفیکچررز ہیں, وہ بیسیکلی اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا میسج ان کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کس طریقے سے جو ہے نا کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں؟ بڑے صاحب آپ نے زبردست قسم کی بات کی ہے اور اس بات میں جو نا ایک آئیڈیا بھی ایک شامل ہے اس میں. دیکھیں جی جو مینوفیکچررز ہیں جو میکر ہے پروڈکٹ تو بڑی اچھی بناتا ہے وہ اور اسی کی پروڈکٹ کسی فیکٹری میں جاتی ہے صحیح. اور وہی فیکٹری والا جو نا ان کی اسی کی پروڈکٹ کو جو نا ایز اٹ از اس کو ری پیک کرتا ہے ری فنش کرتا ہے اور ایکسپورٹ کر دیتا ہے اور بڑی اچھی ایکسپورٹ کرتا ہے وہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو پروڈکٹ جو بنائی ہوئی ہے وہ کوالٹی کی ہے وہ. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس بنانے والے کو بیچنا نہیں آتا. بالکل. اور یہی اسی بات کو میں لنک کروں گا خواتین کی ایک کوشچن کے ساتھ آپ سے کہ اگر خواتین جو ہے وہ بیچنا اور سیلز کرنا سیکھ لیں اور وہ یہی پروڈکٹ جو ہے نا انہی مینوفیکچر کے ساتھ ان سے پروڈکٹ لے کے وہ سیل کریں ان کو اپنا پارٹنر بنا لیں. جب آپ ان کو پارٹنر بنائیں تو اس کو بھی پتا ہوگا کہ مجھے اس میں جو ہے نا اتنا مجھے پروفٹ کا میں شیئر ہوں میں اس کا شیئر ہولڈر ہوں میں اس کو میں اسٹیک ہولڈر ہوں میں. دیٹ مین کہ ہمیں کچھ کنسورشیم جو ہے یا بنانے کی اس کو اپنی ایک افادیت کا پتہ چلے گا کہ یار میں خالی میکر نہیں ہوں میں بھی کل کو گاڑی لوں گا میں بھی کل کو فارچونر میں لوں گا میں. بالکل. تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا اور اگر آپ اس کو ایز اے امپلائی ایز اے کانٹریکٹر لیں گے تو پھر وہ تھوڑا سا اسی طرح ہی ہوگا جس طرح سے اب کچھ گڑبڑ ہوتی ہے پروڈکٹس میں. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے کیا ایکسپورٹ فگر ہے اس وقت, اور اگر ایکسپورٹ فگر ہم نے اس کو مزید آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے کوئی سٹیپس کیا لینے کی ضرورت ہے؟ بڑا صاحب اس وقت جو ہمارے سیالکوٹ کی جو ایکسپورٹ ہے میں کچھ عرصہ پہلے جو میں نے دیکھا ایکسپورٹ کا یہ تقریباً $2.5 billion. ڈالر ہے اور یہ وہ ایکسپورٹ کی فگر ہے جو ڈاکومنٹ کی گئی ہے اس میں. اب اس میں بہت ساری اس طرح کی ایکسپورٹ ہے جو جس کا کوئی ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہے. ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایز اے سیمپلس جو وہ شپمنٹس وہ گئی ہیں وہ لاجسٹکس جو ہے نا وہ کوریئر کوئی بھی لاجسٹکس جو ہے استعمال کی گئی ہے بینک کو اس میں انوالو نہیں کیا گیا لیکن وہ ایکسپورٹ ہوئی ہیں. اور یہ جو ہے اور یہ جو اس طرح کی ایکسپورٹ ہے میں فیل کر رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی کوریئر کمپنیز ہیں وہ بھری پڑی ہیں. بالکل. میں آج سے اگر میں دیکھوں کو 7 8 سال 10 سال پہلے تو کوریئر کمپنیز کا بالکل ایک کمرے کی وہ کمپنی تھی. اب ان کے اگر آپ جا کے اسٹور دیکھیں گودام دیکھیں تو وہ ایکڑوں میں ہے وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو وہ وہاں سے وہ جا رہا ہے. وہ کون سی پروڈکٹ جا رہی ہیں وہ یہی جا رہی ہیں ای کامرس کی پروڈکٹ جا رہی ہیں. اب یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ہی ہو پا رہے ہوا. اگر ان کو ڈاکومنٹ کرنا ہے تو آپ کو یہی فگر جو ہے وہ 2 گنا 3 گنا جو زیادہ ملے گی وہ. تو میری آپ کے پوسٹ کاسٹ کی وساطت سے جو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے بھی کہ آپ اس سیکٹر کو بھی آپ دیکھیں. جو فیسلٹیز جو لوازمہ جو ایک ای کامرس کرنے والے بچے کو چاہیے آپ اس کو وہ پرووائڈ کریں. وہ آپ کے لیے فارن ایکسچینج پاکستان میں لے کے آئے گا. اس وقت وہ پیسے کیسے آتے ہیں وہ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح سے وہ ڈالرز آ رہے ہیں کس طرح سے وہ یورو آ رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہو رہا وہ. تو وائی ناٹ آپ اس طرح کی کوئی پالیسیز آپ بنائیں. آپ چیمبر آف کامرس کے ساتھ بیٹھے آپ ای کامرس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے اور ان سے آپ دیکھیں پوچھیں بتائیں ان کو اسٹیٹ بینک کا اپنی پالیسیز جو ہے وہ بدلے تو وہی فارن ایکسچینج جب پاکستان میں آئے گا تو آپ کی فگر جو ہے 2 گنا 3 گنا جو ہے وہ جمپ کر چکی ہوگی. سر اس وقت جو ہے ایکسپورٹ کے اندر کیا رول ہے ای کامرس کا؟ آنے والا وقت ہی بٹ صاحب یہ ای کامرس کا دور ہے ہمارا. اس وقت جو ہم لوگ کمرشل ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جو دوسرا بڑا اسکوپ ہے وہ ای کامرس کا ہی ہے. اب ہر ایکسپورٹر جو ہے نا وہ اپنی ایکسپورٹ تو کر رہا ہے کمرشل ایکسپورٹ تو کر رہا ہے وہ ای ایم یا او ڈی ایم وہ تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا برانڈ جو ہے نا خود کا وہ ڈیولپ کر رہا ہے.
تو یہ ایک سلسلہ کار شروع ہو چکا ہے یہ والا. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے آلموسٹ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ مارکیٹ پلیسز کے اوپر جسٹ لائک امیزون، ای بے، ایٹسی، والمارٹ وغیرہ کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ بٹ صاحب یہ ہمارے پاس تو اس طرح کا کوئی ڈاٹا موجود نہیں ہے کہ ہم وہ وہاں سے وہ دیکھ سکیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی پرسنٹیج ہے. لیکن اگر میں جنرلی اس کو میں دیکھوں تو ہر دوسرا تیسرا جو ایکسپورٹر ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ مارکیٹ پلیس کے اوپر جو ہے نا موجودگی ہے اس کی. چاہے وہ ایٹسے کے اوپر ہے، چاہے وہ امیزون کے اوپر ہے، چاہے وہ ای بے کے اوپر ہے، لیکن کسی نہ کسی جو نا وہ پلیٹ فارم کے اوپر وہ کام کر رہا ہے وہ. دنیا میں اس وقت کریز ہے اے آئی کا، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹارٹرز ہیں، انٹرپرینورز ہیں، ان کو اے آئی کے اوپر آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، یہ خاص طور پر جو ہمارا جو آپ کا آج کا جو چیٹ جی پی ٹی ہے، اس نے تو ایک بھنچال مچا رہی ہے. جب ہم نے جو بزنس شروع کیا تھا تو اس وقت جو نا ہمارے پاس کلرک جو ہے نا وہ آیا کرتے تھے، وہی جو ہے نا ای میل لکھتے تھے کیونکہ ان کو نہیں لکھنا آتا تھا. ان کو وہ جو لینگویج تھی لیٹر کی یا اس کی کارسپونڈنگ کی وہ ان کو کرنا آتی تھی. تو زیادہ مقبول وہ بولا اس کو ہم بہو کہتے تھے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں وہ لفظ استعمال کرنے کا، گھنٹہ بہو. گھنٹے بہو کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک گھنٹے کے لیے نا ہر ایک فیکٹری کو ٹائم دیتا تھا. صحیح. ایک گھنٹہ میری فیکٹری میں آیا، ایک گھنٹے کے لیے آپ کو اس کے مطابق وہ اپنی وہ پے دیتا تھا. وہ اس ایک 60 منٹس میں جو وہ کارسپونڈنگ کرتا تھا، خط لکھتا تھا، وہ خط جو ہے نا وہ جاتے تھے. اور اچھا جو ایک بہو جو ہے نا اسی کو وہ تسلیم کیا جاتا ہے جس کے خط پہ جو ہے نا رپلائی بھی آتے تھے اور آرڈر بھی آتے تھے. تو وہ والا ایک دور تھا. وہ آج جو چیٹ جی پی ٹی ہے، اس سے تو آپ کوئی بھی اس کو ایک پرومپٹ آپ دے دیں اور ایک زبردست قسم کا وہ آپ کو ایک سیلز لیٹر یا مارکیٹ کے حوالے سے جو لیٹر ہے وہ بالکل آپ کو تیار کر دے گا. اور دوسرے دن نیا دے گا اور تیسرے دن آپ کو پھر نیا ایک دے گا. یعنی کہ وہ ایک ہی سیکوینس میں وہ ایک ہی پرانا ماڈل نہیں وہ دے گا کہ سر وی آر مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر آف دس. تو وہ ہر بار جو ہے آپ کو دے گا. پروڈکٹ برانڈنگ یا او ایم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ پروڈکٹ کی برانڈنگ جو ہے نا آج کا جو وقت ہے اس کی ضرورت ہے. آپ جو بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں کسی جرمن کے لیے بنا رہے ہیں، امریکن کے لیے بنا رہے ہیں، تو لوگ اب اس چیز کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کی جو ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ تو بنا ہی رہے ہیں، وہ تو ہمارا الگ سے بزنس ہے ہی ہے. اب ہم اپنا انہی مشینوں کے اوپر بنا ہوا اسی پروڈکٹ کو اپنا برانڈ دے کے کیوں نہ مارکیٹ میں لے کے آئیں. تو اس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے اپنی برانڈنگ کے اوپر. اگر آپ کو سر موقع مل جائے ایکسپورٹ بزنس کو چینج کرنے کا، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں، کس طرح کے آپ سٹیپ لینا چاہیں گے کہ جس کی وجہ سے ایکسپورٹ جو ہے وہ گرو کرے؟ سب سے پہلے تو میں اگر میرے پاس چانس ہو تو جو ایکسپورٹرس ہیں نا ان کو ایک خاص اور ایک ہی ریٹ کے اوپر جو نا میں بجلی بھی دوں، اس کو میں گیس بھی دوں میں، اور اس کا جو ڈالر ریٹ جو نا وہ بھی وہ والا دوں جو یس. اور ون ونڈو آپریشنس جو نا فار ایگزامپل جو مختلف جو ادارے ہیں، کوئی لیبر کا ادارہ ہے، کوئی سوشل سیکورٹی کا ادارہ ہے، یہ ون ونڈو آپریشنس یہ کر دیے جائیں. ایکسپورٹرس کے لیے جو نا خاص ان کو ایک سبسڈی دی جائے تاکہ وہ ٹریول کر سکیں دوسرے ممالک میں. ابھی بھی ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو وہ کرتی ہے ٹی ڈیب سبسڈی کے اوپر میلے دیتی ہے. اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے کوئی چیزیں جو درکار ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کی جائیں. فار ایگزامپل ابھی تو ہم ایک آئی فون لینے چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اچھا خاصا ٹیکس ہے. اگر ہم کوئی لیپ ٹاپ دیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز دیتے ہیں وہ کمرشل یوز کے لیے، بزنس کے لیے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں ٹیکس ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر غور ہونا چاہیے. جو نئے بزنس کرنے والے اسٹارٹ اپس ہیں باتیں تو بہت کرتی ہیں اسٹیٹ بینک کے، ہم آپ کو جو نا کولیٹرل فری جو نا لون دیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر وہ ملتا نہیں ہے. ان بچوں کو نہیں ملتا. اور ان کے پاس بزنس پلان ہوتا ہے تو تب بھی وہ ایسے کیسے وہ واپس آ جاتے ہیں. تو وہ والی چیزیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ والی پروڈکٹس جو وہ کہتا ہے وہ کرے وہ. تو انہی چیزوں سے جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع ہو گئے.
بالکل صحیح، بالکل. اچھا آپ ماشاءاللہ اسٹارٹرس کے لیے، انٹرپرینورس کے لیے آپ ایک مشعل راہ ہے، تو آپ لاسٹ میں ان کو کیا میسج ڈلیور کرنا چاہیں گے؟ میں اپنے جو ینگسٹر ہیں، نئے آنے والے بزنس کرنے والے ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گا میں کہ سب سے پہلے تو آپ پروڈکٹ کا نالج لیں. آپ کے پاس کتابی نالج تو اچھا خاصا ہوگا، لیکن آپ کے پاس گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق جو ہے نا وہ پروڈکٹ کے متعلق جو ہے نا وہ نالج، جب آپ کی پروڈکٹ کے اوپر کمانڈ اچھی ہوگی نا تو آپ اچھے طریقے سے اس کو سیلز بھی سیل بھی کر سکیں گے، اس کی مارکیٹنگ بھی کر سکیں گے. تو بزنس کی جو بنیاد ہے نا وہ پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ نالج جو ہے نا یہ اہم چیز ہے. اس کے بعد سیکنڈری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کرنا ہوتی ہیں، وہ جو سیکھنا ہوتی ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پروڈکٹ نالج جو ہے نا وہ دینا چاہیے. لاسٹلی جو ورڈز تھے فیضان صاحب کے، بالکل جو ہے میں اس کے ساتھ ایگریڈ ہوں. اگر آپ کے پاس پروڈکٹ کا نالج ہے تو دین آپ کسی بھی وقت میں، بیکاز جو یورپین کسٹمرز ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں 2-3 بجے کے بعد، جو امیرکنز ہیں وہ شام کو 9-10 بجے کے بعد اویلیبل ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس پروڈکٹ نالج ہے تو آپ کوئکلی اور بہت جلدی اپنے ان آرڈرز کو میچور کر سکتے ہیں، ان کو فائنلائز کر سکتے ہیں. میں پوڈ کاسٹ کے اختتام پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی بڑی ساری مصروفیت میں سے فیضان صاحب نے ٹائم نکالا، ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کی. شکریہ سر. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم پہ.